بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، فرماتے ہیں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں نائب بنایا۔ وقال یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ تمہارا درجہ میرے پاس ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امته الدجال، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو۔ وهو خارج فیکم لا محالہ، اور وہ تم میں یقیناً ظاہر ہوگا۔ انہ یبدأ فیقول انا نبی ولا نبی بعدی، وہ پہلا دعویٰ یہ کرے گا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ثم یثنی فیقول انا ربکم ولا ترون ربکم، دوسرا دعویٰ یہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے مرنے سے پہلے۔ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ معجم الکبیر میں حضرت ابو قتیلہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ کتاب الاوائل للطبرانی میں حضرت ابو ذر سے مروی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد ہیں۔ مجمع الزوائد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ مسلم شریف میں اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، فرمایا مجھے تمام انبیاء کرام پر 6 وجہوں سے فضیلت دی گئی ہے، مجھے جامع الفاظ دیے گئے ہیں، روب اور ہیبت سے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی، اور میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں، مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ دارمی شریف میں حضرت جابر سے مروی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول الشافعین ومشفعین ولا فخر۔ فرمایا میں رسولوں کا پیش رو ہوں، فخریہ نہیں کہتا میں نبیوں میں آخری ہوں، فخریہ نہیں کہتا میں پہلا شفاعت والا ہوں اور مقبول الشفاعت ہوں، فخریہ نہیں کہتا بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں ارباد بن ساریہ سے مروی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جب کہ آدم علیہ السلام اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے۔